اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کیا اللہ ہی بڑا ہے؟ تو دیکھیں، یہ بات جو ہے اس کا تعلق جو ہے یقین سے ہے۔ زبان سے ہم کہہ بھی دیتے ہیں، لیکن میں نے آپ کو عرض کیا ہے کہ زبان سے آپ جو بھی کلمہ ادا کرتے ہیں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اس دنیا میں بھی ایسی بات ہے، یعنی یہ کوئی روحانیت کی صرف بات نہیں ہے۔ اس دنیا میں بھی آپ صرف زبان سے کوئی کلمہ کہہ دیں، اس کا کوئی اثر نہیں ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے ویلیو زبان سے۔ بیگم صاحبہ کہتی ہیں بیگم صاحبہ نے کھانا نہیں پکایا اور میاں جی آتے ہیں، کھانا پک گیا ہے۔ بیگم صاحبہ کہتی ہیں ہاں جی بہت مزیدار بریانی تیار ہے۔ نہ شوہر نے سامان لا کے دیا، نہ گھی تھا، نہ چاول تھے، نہ گوشت تھا، اور آرڈر کر دیا کہ بریانی پکانی ہے۔ تو بیگم صاحبہ نے بھی وہ بھی بیگم صاحبہ ہیں، بہت مزیدار بریانی تیار ہے۔ میں صرف یہ بات کہہ رہا ہوں، یہ ایک ویسی ہے کہ آپ کی زبان، آپ مجھے بتا دیں کہ زبان کا کوئی بھی لفظ اس کی کوئی اہمیت ہو، دنیا میں بھی نہیں ہے۔ تو یعنی دیکھیں، آپ یہاں کی مثال لے لیں، پھر آپ باطن کی طرف جائیں۔ دنیا میں آپ کی زبانی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یعنی یہ آپ سمجھ لیں۔ تو آخرت میں کیسے ہوگی؟ اور یہ تو مکافات عمل ہے، یہ دنیا جو ہے یہ مکافات عمل ہے۔ جو آپ کریں گے وہ بھریں گے، جو کہیں گے وہ نہیں بھریں گے، جو جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ تو یہ تو قانون ہے اس دنیا کا۔ آپ زندگی گزار رہے ہیں دوزخ کے لیے تو آپ کو دوزخ ملے گی، آپ جنت کے لیے زندگی گزاریں آپ کو جنت ملے گی۔ ہم یعنی بغیر اعلان کیے اعلانیہ طور پر دوزخ کے لیے بھرپور تیاریوں میں مصروف ہیں، رب کی بڑائی نہ تسلیم کر کے۔ یہ بات جملہ میں ساتھ لگا دوں کہ ہم نے رب کو بڑا تسلیم نہیں کیا ہے، پھر جنت میں جانے کی ہماری خواہش تو ہے، یقین تو نہیں ہے۔ جنت دوزخ اس پہ ہمارا قطعاً یقین نہیں ہے کوئی، یا دوبارہ جی اٹھنا، تو اس پہ ہمارا یقین نہیں ہے، لیکن پھر بھی خواہش ہے۔ اور بعض اوقات یہ جنت کا تذکرہ، دوزخ کا تذکرہ مذاق میں انسان جو ہے اس کو چلا لیتا ہے۔ بعض علماء سے بھی ایسی میں بات سنتا ہوں، بعض یعنی جو جاننے والے لوگ ہیں وہ بھی جنت کو ایسے مذاق وغیرہ میں وہ کر دیتے ہیں، مذاق بنا لیتے ہیں۔ تو بہرحال میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی بڑائی جب تک ہم نے تسلیم نہیں کی ہے تو اس وقت تک ساری توقعات آپ چھوڑ دیں، ایمان کی، اسلام کی، جنت کی، یہ ساری آپ توقعات چھوڑ دیں۔ اللہ کو جب تک آپ نے بڑا نہیں تسلیم کیا ہے اور اللہ کے سامنے آپ نے اپنا سر، خواہشات کا سر نہیں جھکایا ہے، اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے سامنے سرنگوں نہیں کیا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ آپ کی نظر میں بڑا نہیں ہے۔ ہم نے عام طور پہ اپنی خواہشات کو بڑا تسلیم کر لیا ہے، اپنی مرضی کو، اپنی خواہشات کو بڑا تسلیم کر کے ہم جی رہے ہیں اور اپنی بڑائی چاہتے ہیں ہم۔ خود نمائی تو نہیں شیوے ارباب وفا، کیا کہا؟ خود نمائی تو نہیں شیوے ارباب وفا، جن کو جلنا ہے وہ آرام سے جل جاتے ہیں۔ تو یہاں خود نمائی کی بھی طالب ہیں ہم، تالیاں بجاؤ
اور میری کچھ تعریف کرو، کہو سبحان اللہ، ہے نا، ایسے ابھارتے ہیں نا، کہو سبحان اللہ۔ تو بہرحال بات یہ ہے کہ بات ہے اللہ کی بڑائی کی، بڑا ہم نے تسلیم نہیں کیا ہے۔ کوئی آپ مجھ سے کہہ دیں کہ نہیں ایسی بات تو نہیں ہے، یہ چیلنج ہے۔ کوئی بھی کہہ دے کہ میرے لیے تو اللہ بڑا ہے، بس اللہ اکبر، زبانی تکرار آپ کرتے رہیں نمازوں میں، ادھر ادھر کہتے رہیں، اس کا تو کوئی وہ نہیں ہے نا، مطلب کوئی مقصد نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کی بڑائی جو ہے یہ جو ہے ہم نے تسلیم کرنی ہے، رب کو بڑا بنانا ہے اور رب کو بڑا تسلیم کرنا ہے، رب کی طرف دوڑنا ہے اور رب کے دامن رحمت میں اپنے آپ کو، جیسا کہ ایک کڑکتی دھوپ ہے، گرمی کا موسم ہے اور آپ تھک گئے ہیں، آپ کہیں سائے کی تلاش میں ہوتے ہیں، دور سے سایہ نظر آتا ہے، آپ وہاں جا کے یعنی کچھ دیر کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، ایسا ہوتا ہے نا بعض اوقات۔ سایہ رحمت، اور رحمت کیا ہے اور کس کے پاس ہوتی ہے؟ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، جو مخلصین ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کے قریب ہوتی ہے، ان پہ سایہ فگن ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ ہمیں تو اس بات کا نہ تو یقین ہے نہ ضرورت ہے کہ رحمت کسے کہتے ہیں، ہم تو دولت کو کچھ سمجھتے ہیں، ظاہری، یعنی ظاہر کو اہمیت دیتے ہیں، اللہ کی رحمت نو۔ تو بہرحال یہ باتیں ہیں اللہ کی بڑائی۔ دیکھیں میں اللہ کی بڑائی کی بات کر رہا ہوں، اور یہ وہ بات ہے جو ہم سمجھ نہیں پا رہے کہ فقط رب کو بڑا کرنا ہے، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ۔ میری بات کی بنیاد جو ہے وہ قرآن ہی ہے، کوئی اپنے آپ سے میں کہانیاں نہیں بنا رہا۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، فقط رب کو بڑا کرو۔ اسلام نام ہے رب کی بڑائی کا، ہر موقع پہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اسلام نام ہے رب کی بڑائی کو تسلیم کرنے کا، اپنے آپ کو چھوٹا، عاجز بندہ، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، میں تیرا عاجز بندہ ہوں۔ انسان کی بڑائی کس میں ہے کہ یہ عاجز بن جائے، اور یہ کہتے ہیں نا کہ وہ سجدے کا، ہمارے بزرگوں نے اس کا مطلب بتایا ہے، سجدے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انتہائی ذلت، انتہائی باعظمت ہستی کے سامنے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ سجدہ، انتہائی ذلت۔ یعنی آپ دیکھیں سجدے میں جب انسان ہوتا ہے تو وہ حدیث کا آپ نے مفہوم سنا ہوگا کہ انسان اپنے رب کے قریب سب سے زیادہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، یہ سنی حدیث ہے۔ اب وہ سجدہ کیا ہے؟ اس کا ایک ظاہری علامت ہے جو ہم سجدہ کرتے ہیں، جو ہم سجدہ کرتے ہیں نا، یہ ایک ظاہری علامت ہے اس کی، کہ آپ پہلے رکوع اور پھر سجود، سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ تو یہ اصل میں باطنی سجدہ درکار ہے۔ اگر آپ، انسان کی کامیابی جو ہے وہ ایک سجدے میں ہے جو اس کو باطنی طور پہ کرنا ہے۔ آ رہے ہیں یاد شعر؟ وہ ایک سجدہ جو جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ تو ایک سجدہ درکار ہے، یعنی انسان کی بڑائی یہ ہے کہ یہ رب کے سامنے سربسجود ہو جائے، اپنے آپ کو یعنی مسجود رہے، رب کے سامنے اس کا سجدہ ہونا چاہیے۔ ہم نے سجدہ کیا ہوا ہے ظاہر کے سامنے،
ظاہر کے سامنے، ظاہر ہمارا مسجود ہے اس وقت، ظاہر کے سامنے ہم سجدہ ریز ہیں، اللہ کے سامنے نہ ہیں نہ ہونا چاہتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم